السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں درس نمبر 5 تک ہم لوگوں کا مکمل ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ درس نمبر 6 شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے ما دلیل الایمان بالکتب، تو آپ جواب میں یاد رکھ لیجئے دلیل کیا ہے قرآن سے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اس کے بعد نیکسٹ ایک اور ہے، اس کو بھی یاد کر لیجئے، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا۔ ٹھیک ہے، یہ دلیل بھی دیکھ لیجئے۔ اوکے، نیکسٹ ہے ہم لوگوں کا سوال نمبر 2 ہے۔ سوال نمبر 2، هل سمیت جمیع الکتب فی القرآن؟ یہ سوال ہے، تو جواب میں ہے سم اللہ منہا فی القرآن هو والتوراۃ والانجیل والزبور وصحف ابراہیم وموسیٰ۔ اس کو آپ لوگ اچھا سے دیکھ لیجئے۔ سوال ہے 3، ما معنی الایمان بکتب اللہ عز وجل؟ تو جواب ہے معناه التصديق الجازم بأن جميعها منزل من عند الله عز وجل وأن الله تكلم بها حقيقة۔ یہاں تک دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ آئیے نیکسٹ سوال ہے ما منزلة القرآن من الكتب المتقدمة؟ تو جواب میں یاد رکھیے قرآن سے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ سوال ہے ما الذي يجب التزامه في حق القرآن على جميع الأمة؟ ٹھیک ہے، تو جواب میں یاد رکھیے هو اتباعه ظاهرا وباطنا والتمسك به والقيام بحقه۔ ٹھیک ہے، قال اللہ تعالی وہذا کتاب انزلناہ، یاد کر لیجیے اس کو اچھا سے، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ سوال ہے ما معنی التمسک بالکتاب والقیام بحقہ؟ تو جواب میں ہے اس کے حفظہ وتلاوتہ وقیامہ بہ آناء اللیل والنہار۔ ٹھیک ہے، یہاں تک یاد کر لیجیے۔ نیکسٹ ہے ما حکم من قال بخلق القرآن؟ نیکسٹ والا ہے ما حکم من قال بخلق القرآن؟ تو جواب میں ہے القرآن کلام اللہ عز وجل حقیقہ حروفه ومعانی لیس کلامه الحروف دون المعانی ولا المعانی دون الحروف تکلم اللہ به قولا۔ قولا تک یاد کر لیجیے۔ اوکے، نیکسٹ هل صفة الكلام ذاتیة او فعلیہ؟ تو جواب ہے اما باعتبار تعلق صفت الکلام بذات اللہ عز وجل۔ یہاں تک اس کو یاد کیجئے، ٹھیک ہے۔ ایک اور ہے اس کا جواب، دوسرا ہے وَلِهَذَا قَالَ السَّلَفُ الصَّالِحُ رحمهم اللہ فی صفت الکلام انہا صفت ذات وفعل معا۔ یہاں تک اس کو یاد کر لیجئے، جو ابھی نشان دکھ رہا ہے نا، دوسرا ہے، یہ دوسرا بھی یاد کر لیجئے۔ حل صفت الکلام ذاتیۃ او فعلیہ کے 2 جواب تھے، دونوں میں نے آپ کو بتایا، ایک یہ نشان لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سوال بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس کو یاد رکھیے۔ سوال ہے من هم الواقفۃ وما حکمهم؟ من هم الواقفہ وما حکمهم؟ تو جواب ہے الواقفۃ هم الذین یقولون فی القرآن لا نقول هو کلام اللہ ولا نقول مخلوق۔ تو یہ اچھا سے دماغ میں اپنے رکھ لیجئے، اگر سوال میں آتا ہے لا نقول ہوا کلام اللہ ولا نقول مخلوق، تو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو نہ کلام مانتے ہیں اور نہ مخلوق۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ واقفہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اپنے ذہن نشین کر لیجئے اور اچھے سے اسی حساب سے یاد رکھیں۔ اگر سوال اسی طرح آتا ہے اسی طرح جواب، تو جواب آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، امید کرتا ہوں کہ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو یاد رکھیے، اس کو اچھے سے یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ الواقفہ لوگ ہیں جو نہ قرآن کو کلام مانتے ہیں اور نہ مخلوق مانتے ہیں، تو اس کو بالکل اچھا سے یاد رکھیے گا، دماغ میں رکھیے گا۔ الواقفہ لوگ ہیں جو ان کو قرآن کو نہ کلام مانتے ہیں اور نہ مخلوق مانتے ہیں۔ نیکسٹ سوال ما حکم من قال لفظی بالقرآن مخلوق؟
یہ اچھا سے دیکھ لیجئے گا، ما حکم من قال لفظی بالقرآن مخلوق، یہ ان کے بارے میں کیا حکم ہے جو لوگ قرآن کو مخلوق سمجھتے ہیں، مخلوق مانتے ہیں. تو ان کے بارے میں یہ جواب میں یاد رکھیں، هذه العبارة لا يجوز اطلاقها نقيا ولا اثباتا، یہاں تک. اس کے دوسرے سوال بھی ہیں. دوسرا سوال یہ ہے، دیکھیے نشان جو لگایا ہوں وہاں پہ دیکھ لیجئے، وَلِهَذَا قَالَ السَّلَفُ الصَّالِحُ، ٹھیک ہے، رحمهم اللہ تعالی، من قال اللفظ بالقرآن مخلوق فهو جہمی ومن قال غیر مخلوق فهو مبتدع، ٹھیک ہے، یہاں تک. یہ دو جواب آپ یاد کر لیجئے. ما حکم من قال اللفظ بالقرآن مخلوق، اس کے ہے دو جواب.